باسط کو تو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ اپنی بیوی روشین کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد وہ وفا کے ساتھ اتنی زیادہ وفا نبھائی جا رہا ہے کہ اس کو پل پل خوشیاں ہی دی جا رہا ہے۔ وفا نے اس کو جب سے بتایا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، باسط کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وفا تو بہت ہی زیادہ اب دونوں ہاتھوں سے باسط کو لوٹ لوٹ کر کھا رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ پیسے بھی بٹور رہی ہے، لیکن وفا بالکل بھی خوش نہیں ہے اس بچے کی پیدائش سے، کیونکہ وفا نے اپنی ماں زلیخا کو یہ بات بتا رکھی ہے کہ میں بالکل بھی ابھی تیار نہیں تھی اس کام کے لیے، جس پر اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ایسے کیوں کہہ رہی ہو، جس پر وفا کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی اپنے گھر کی آسائشوں کو جینا بھی نہیں شروع کیا۔ لیکن وفا کی ماں زلیخا ایک انتہائی شاطر اور ہوشیار عورت ہے، وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ تم ایسی باتیں مت کرو، یہی تو طریقہ اور موقع ہے باسط میاں کو اپنے دل میں اور زندگی میں اور زیادہ جگہ دینے کا، اور دیکھنا وفا انشاءاللہ تمہارا بیٹا ہی ہوگا۔ جس پر اتنے میں ہی پیچھے سے باسط آ جاتا ہے۔ باسط دراصل اپنے عامل پیر کے پاس گیا ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ نذرانہ دے کر آتا ہے اور اس سے بہت زیادہ تعویذ دھاگے بھی لے آتا ہے دوبارہ بیٹے کی پیدائش کے لیے۔ لیکن وفا ہے کہ وہ تو اپنی اوقات ہی بھول گئی ہے، وہ تو باسط کے ان چوچلوں سے اکتا سی گئی ہے، اس کو یہ تعویذ دھاگے اور یہ تعویذ والے پانی پینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن باسط بھی بہت ہی زیادہ بدتمیز انسان ہے، وہ تو اپنی پہلی بیوی روشین کا نہ بنا تو وہ وفا کے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک کرے گا۔ باسط کہتا ہے وفا کو میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، انشاءاللہ میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ خیر وفا بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوتی ہے کہ اگر بیٹا نہیں بیٹی ہوگی تو میں کیا کروں گی، اس نے تو روشین کو گھر سے نکال دیا تھا، میں تو پھر اس کے دوسری بیوی ہوں۔ اب دوسری طرف یوسف کی بھی پاکستان واپسی ہو گئی ہے۔ یوسف چونکہ نہ چاہتے ہوئے دبئی گیا تھا صرف اور صرف وفا کے کہنے پر، کیونکہ وفا نے اس کو زبردستی دبئی بھیج دیا تھا یہ لارا لگا کر کے میں تم سے شادی کروں گی، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ تم بہت زیادہ پیسہ کما کے لاؤ اور اپنا گھر بناؤ، تب تک میری تعلیم بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یوسف کیا ہی جانتا تھا کہ دبئی جانے سے پہلے وفا جو اس کی تھی، دبئی سے واپسی پر وفا کسی اور کی ہو چکی ہے۔ یوسف دبئی سے واپس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی کسی کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا، کیونکہ یوسف کو دبئی کی ایمبیسی نے اپنے پاس اریسٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو سزا دے دی گئی تھی، کیونکہ اس لڑکے کی بہت ہی زیادہ بلیک لسٹ تھی اور اس نے وہاں پر چوری چکاریاں بھی کی تھی، جس وجہ سے اس کو فوراً ہی دبئی پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ لیکن اب چونکہ یوسف سزا پوری کر کے آ چکا ہے واپس، تو واپس آتے کے ساتھ ہی وفا سے ملنے کے لیے باسط کے گھر چلا جاتا ہے۔ یوسف جب وہاں پر جاتا ہے تو پھر وہاں پر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو گیٹ کیپر باہر آ کر کہتا ہے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے، جس پر یوسف کہتا ہے آپ وفا کو بلا دو، مجھے وفا سے ملنا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے۔ تو یوسف کہتا ہے میں بیگم صاحبہ سے نہیں بلکہ وفا سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے جی جی وہی بیگم صاحبہ ہے اس گھر کی، کیونکہ باسط صاحب نے ان سے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی پہلی بیوی یہاں پر نہیں ہے، تو اس لیے اب وفا بی بی کو ہی ہم بیگم صاحبہ کہتے ہیں۔ جب یوسف یہ بات سنتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، یوسف کی تو جان ہی نکل جاتی ہے یہ سن کر۔ وہ کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، وہ میری وفا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، میں یوسف ہوں، تم جا کر اس کو بلاؤ کہ یوسف آیا ہے ملنے کے لیے۔ جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں ہی کھڑے رہو، میں جا کر بلا کر آتا ہوں۔ جب گیٹ کیپر اندر جاتا ہے تو وفا بی بی اپنی ماں زلیخا کے ساتھ جو شاپنگ کر کے آئی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے مزے لے رہی ہوتی ہیں، اور اتنے زیادہ سونے کے سیٹ بھی یہ لے کر آئی ہوتی ہیں جو انہوں نے پوری زندگی دیکھے بھی نہیں ہوتے، اب یہ ان کی مالکن بن چکی ہے۔ گیٹ کیپر آتا ہے اور کہتا ہے وفا بی بی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، تو وہ کہتی ہے مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے اماں اس ٹائم۔ تو پھر گیٹ کیپر بتاتا ہے کوئی یوسف نامی لڑکا آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی پسند ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، کیا بکواس کر رہے ہو، کوئی یوسف کو میں نہیں جانتی، اس کو باہر نکلوا دو، باہر بھگا دو۔ جس پر ایک دم سے وفا بہت ڈر جاتی ہے اور اپنی ماں زلیخا کو کہتی ہے یہ یوسف کہاں سے آ گیا اماں، یہ تو میرے سارا پلان چوپٹ کر دے گا، اب جا کر تو میری زندگی میں خوشیاں آئی تھی، یہ تو میری خوشیوں کا دشمن ہی بن گیا ہے، کہیں اس کو پتہ نہیں چل گیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ وفا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے گیٹ کیپر کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے میری بات سنو، تم نے اس کو کیا بتایا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ بڑی بی بی صاحبہ بھی اندر ہے اور ان کی دوسری شادی باسط صاحب سے ہوئی ہے۔ یہ بات جب وہ سنتی ہے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے کہ اب تو یوسف نے اس کو بالکل بھی نہیں بخشنا۔ وفا گیٹ کیپر کو کہتی ہے جاؤ جا کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی کوئی کام ڈھنگ کا نہ کرنا، اور جا کر اس کو کہو کہ یہاں کوئی وفا نہیں رہتی، وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے بی بی صاحبہ ایسا کرنا کیوں ہے؟ جس پر وفا کہتی ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر دو چپ چاپ، ورنہ تمہاری نوکری کا آج آخری دن ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس پر بیچارہ گیٹ کیپر اپنی نوکری اور روزی روٹی بچانے کی خاطر جھوٹ بول دیتا ہے یوسف کے پاس جا کر کے وفا بی بی گھر نہیں ہے
پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، جس پر یوسف کہتا ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے وہ اندر ہے، جس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور یوسف سمجھ جاتا ہے کہ وفا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے میں ہی وفا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یوسف گیا کہ نہیں گیا، لیکن وفا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یوسف اس کو دیکھ لیتا ہے۔ وفا بہت ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے۔ یوسف کہتا ہے دل ہی دل میں کہ وفا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تمہیں نہیں پتا تم نے بدلہ کس سے لیا ہے، تم نے یوسف سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، تم صرف یوسف کی تھی، یوسف کی ہو اور یوسف کی ہی رہو گی، میں باسط کو ہی قتل کر دوں گا، پھر تو تم بیوہ بن کے دوسری شادی کرو گی تو وہ میرے سے ہی کرو گی۔ یہ بات جب وہ سنتی ہے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ خیر یوسف تو چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف روشین کی زندگی بڑی ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ روشین اپنی بچیوں کو ملنے کے لیے جب سکول گئی تھی تو سکول سے بھی وہاں سے اس کو باسط نے پکڑ لیا تھا بچیوں کو اور کہا تھا کہ خبردار جو تم نے مجھے مزید بدنام کرنے کی کوشش کی یہاں سے چلی جاؤ، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی۔ جس پر پھر روشین کہتی ہے اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تو پوچھو ان سے یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی، پوچھو ان سے ہر ٹیسٹ میں یہ فیل کیوں ہو رہی ہیں، تمہاری بیوی میری بیٹیوں کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتی۔ جس پر باسط ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ان ساری باتوں کا۔ خیر باسط جب گھر آتا ہے تو دوسری طرف وفا کو اپنی جان کے سیاپے پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے باسط آ کر بھی اس کو ڈانٹنے شروع کر دیتا ہے کہ بچیاں کھانا کیوں نہیں کھا رہی، اور منال اور مشال کو دونوں کو بخار ہے اور ہر روز ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں دونوں فیل ہو رہی ہیں، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی تم اس میں بھی نہیں گئی، تم کر کے رہی ہو وفا، تم نہیں جانتی کہ میری بچیاں تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے نہیں باسط آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، منال اور مشال نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ وہ بچیاں ہیں وہ کیسے بتائیں گی، تمہیں ان کی ہر روز اسکول ڈائری خود چیک کرنی پڑے گی نا، تو پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن ہے اسکول کی۔ خیر اب دوسری طرف اب کافی عرصہ گزر جانے والا ہے اور اب وفا جاتی ہے ڈاکٹر پر چیک اپ کروانے کے لیے کہ پتہ تو چلے آخرکار اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے کہ بیٹی پیدا ہونی ہے۔ کافی زیادہ چیک اپ کروانے کے بعد وفا اپنی ماں زلیخا کے ساتھ گئی ہوتی ہے اکیلی کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو پتہ نہ چل جائے باسط کو، لیکن بدقسمتی ہے روشین کی اور خوش قسمتی کہہ لیں وفا کی کہ وفا کے ہاں اب بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ خوشخبری تو یہ سما نہیں پاتی اپنے پاس اور فوراً سے باسط کو بلا لیتی ہے ہاسپٹل میں ہی، کیونکہ اب تو کوئی خطرہ ہی نہیں رہا کہ باسط سے بات چھپانی بھی ہے کہ نہیں۔ باسط کو کہتی ہے کہ باسط آپ کو میں آج جو خوشخبری سنانے والی ہوں نا آپ پوری زندگی میرا احسان مانیں گے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا وفا، تو پھر وفا کہتی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہے۔ جس پر باسط اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی خوشی میں ہی وفا کے نام پورا گھر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو خوشی تم نے مجھے دی ہے یہ تو مجھے کوئی دے ہی نہیں پایا۔ روشین کو میں کہتا تھا کہ عامل بابا کے تعویذ پی لو اور سارا کچھ کر لو، لیکن وہ کرتے ہی نہیں تھی، لیکن تم کتنی فرما بردار بیوی ہو کہ تم نے میری ساری باتیں مانی بھی ہیں اور پوری فالو بھی کی ہیں، اس وجہ سے آج ہمارا اتنا خوشی کا دن آ گیا ہے۔ باسط کا تو ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ جعلی پیروں پر ہی یقین کر بیٹھا ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو صرف اور صرف عامل بابا کی وجہ سے، یعنی کہ اب باسط کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے گا اور روشین کی زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن یوسف بھی واپس آ رہا ہے۔